آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہترین سحری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ سحری فرمایا کرتے تھے، یعنی دودھ اور کھجور۔ اور میرے جیسے تھائرائیڈ کے پیشنٹس بھی اگر دودھ اور کھجور کی سحری کر لیں تو ہمارے لیے بھی روزہ آسان ہو جاتا ہے۔ گرمی ہے، آپ کوشش کیجیے گا ذی الحج کے روزے رکھیں تو پراٹھے انڈوں سے پرہیز کر کے اگر دودھ اور کھجور کی ہی سحری کریں تو یقین کریں روزہ بڑا ہلکا پھلکا گزرتا ہے اور اسے کسی قسم کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ اور یہ ویڈیو میں بنا اصل میں اس لیے رہی ہوں کہ اگر سیدھی سادھی آپ کو ذی الحج کے فضائل بتاؤں تو ویڈیو کوئی کھولتا ہی نہیں، سنتا ہی کوئی نہیں۔ میں نے سوچا افطاری کی تیاری کرتے وقت جب کچھ بناؤں گی اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ مبارک عشرہ ذی الحج کا عشرہ یہ سال کے مکرم ترین دنوں میں سے وہ 10 دن ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ اس عشرہ ذی الحجہ میں جو کوئی نیکی کی طرف قدم بڑھائے تو اللہ کے یہاں اس کا بڑا خیر مقدم ہے اور اس کی بڑی پذیرائی ہے، اور ان دنوں کی نیکیاں بہت ہی زیادہ مقبول ہیں۔ تو آج یکم ذی الحج ہے، آپ تک جب یہ ویڈیو پہنچے گی تو میرا خیال ہے کہ ذی الحج کی 3 ہو چکی ہوگی، یکم ذی الحج ہے، اور یہ میں افطاری کی تیاری کر رہی ہوں اور بنانے جا رہی ہوں۔ اس میں چکن کی بوٹی یعنی چکن بوٹی بنانے جا رہی ہوں۔ آپ اس کو ٹکا بوٹی کہہ لیں، میرے پاس چونکہ سیخیں اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو میں اس کو توے پہ بناؤں گی۔ اور یہ میں نے فریز کیا ہوا گوشت تھا، اس کو نکالا ہے۔ ابھی اس کی ویسے بوٹیاں چھوٹی ہیں لیکن جو کوئی 2-4 مجھے بڑی لگ رہی ہیں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ ان کو مزید چھوٹا کر لوں تاکہ وہ اندر سے پکیں اور کچی نہ رہیں۔ اس کا میرینیشن ابھی آپ کو دکھاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ ذی الحج کے 9 روزے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم آخری 3 روزے ضرور اٹھائیں۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحج کے روزے کی بے انتہا فضیلت ہے، اور یہ جھگڑا پہلے شروع کر دیا جاتا ہے کہ یہ حضور نے کیا، اصحاب نے کیا، نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں۔ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس وقت روزہ رکھنا نفلی عمل ان کے لیے لازم ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ فرائض ادا کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے اور اسلامی مملکت کی بنیادیں رکھ رہے تھے۔ جو انہوں نے کیا ہے وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، بس جتنا ہمارا منہ ہے اتنا ضرور کر لینا چاہیے، یعنی یہ نوافل کر لینے چاہیے۔ فرض تو قرض ہے، ادا ہی کرنا ہے۔ نفلوں کے رستوں پر وہ چلتے ہیں جنہیں محبت ہوتی ہے، اور محبت قرب دیتی ہے، اس لیے بحث میں پڑھنے کے بجائے نوافل اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ نفلی روزے ہیں، فرضی نہیں ہیں۔ اگر آپ رکھ لیں گے تو بے تحاشا اجر ہے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں رکھے، مگر شاید کوئی پوچھ ہی لے کہ مجھ سے اتنی محبت بھی نہ تھی کہ میرے لیے ایک دن یوں ہی بھوکا رہ لیتے۔ بہرحال میں بنانے جا رہی ہوں جناب، یہ جو مسالے آپ کو دکھا رہی ہوں اس وقت دہی میں میرینیٹ کرنے لگی ہوں، دہی کے ساتھ چکن کو، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں چلی سوس رکھا ہے میرے پاس، وائٹ ونیگر رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے آپ کو جو بلیک بوٹل نظر آ رہی ہے اس میں کون سا سوس ہے ذرا یہ مجھے آپ بتائیے گا۔ یہ جناب سویا سوس ہے اس کے اندر، اور یہ اس میں نے ڈال دیا دہی میں چاٹ مسالہ ہے، کٹی ہوئی مرچ ہے، اور اس کے ساتھ نمک ہے۔ بس یہی 3 چیزیں ہیں جنہیں میں نے دہی میں مکس کیا ہے، اور سچ لیمن ہے، تھوڑا سا لیمن کا جوس ہے اس کے بیچ میں۔ اب یہ باقی سوسز بھی اس میں مکس کروں گی، اور یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ بس اب اس کے بعد چکن اس کے اندر ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھوں گی تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ۔ اگر یہ فریزر میں رہا تو یہ اندر تک اس کا جو سارا چکن ہے وہ اس کا اندر جوسی ہو جائے گا سارا، اور یہ ساتھ ساتھ میرینیٹ ہونے کی وجہ سے اچھا سپائسی سا بھی ہو جائے گا۔ جی یہ چھوٹا سا کام ایک اور رہ گیا تھا، میں نے کوئلے کو انگارہ بنایا گیس پہ رکھ کر، پھر اس کو اس کچے چکن میں ہی جگہ بنا کر اندر رکھا ہے، اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل چھڑکا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا دھواں دے رہا ہے۔ اس دھوئیں سے چکن بہت اچھی سی خوشبو کے ساتھ میرینیٹ ہو جائے گا۔ چلیں اپنی بات کی طرف آتے ہیں، اور میں آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ نفل جو تو بتا آپ کو یہ رہی تھی کہ نفل جو ہوتے ہیں وہ فرض نہیں ہوتے، لیکن نفل محبت ہوتے ہیں، اور محبت ہو تو نفل تبھی ادا ہوتے ہیں۔ آپ کوشش ضرور کریے گا ان دنوں میں ہر دن کے پڑھنے کی تسبیح ہے، ہر رات کے 2 نفل ہیں۔ دیکھیں وطر تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، وطروں کے بعد 2 نفل بھی پڑھتے ہوں گے۔ اگر ان 2 نفلوں میں آپ 3 دفعہ قل هو اللہ شریف اور 3 دفعہ سورہ
کوثر 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو 10 دنوں میں یہ نفل پڑھنے سے بے تحاشا عبادت کا ثواب ہے. تو چانس سمجھ کے اٹھا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر فرمان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اس کا اجر ہے تو ضرور ہی ہوگا. یہ جناب ایک اور چیز دیکھیں بنانے جا رہی ہوں میں، چونکہ اپنے لیے مجھے تھوڑی ویکنیس فیل ہوتی ہے روزے سے، تو یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے بناتی ہوں. یہ میٹھا انڈا ہے. کس کس کو پسند ہے ذرا مجھے بتائیے گا. یہ دیکھیں کچھ بھی کوئی اس کی خاص کیمسٹری نہیں ہے، بس انڈا ہے، دودھ ہے، چینی ہے اور یہ تھوڑا سا اس میں زردے کا رنگ ہے. میرے پاس دیسی گھی اویلیبل ہے، میں اس میں بنا رہی ہوں، اس لیے میں نے گھی میں الائچی کڑکڑائی نہیں ہے کیونکہ دیسی گھی کی خوشبو مجھے پسند ہے. تو اگر آپ کو دیسی گھی میسر نہ ہو تو آپ گھی میں 2 دانے الائچی کے کڑکڑا لیجئے گا تاکہ خوشبو آنے لگے. یہ دیکھیں اب یہ گرم ہو گیا ہے اور میں نے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیا ہے. اور یہ بہت سمپل سی چیز ہے، اس کی کوئی کیمسٹری نہیں ہے جو میں آپ کو بہت اسپیشل بتاؤں. بس اب اس کو آئل میں ڈالیں گے اور یہ اچھا سا آئل میں جو ہے فرائی ہو جائے گا. تو یہ جناب ایک انسٹنٹ انرجی گینر ہے میرے لیے اور مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے میں ضرور بناتی ہوں. بتائیے گا بھلا آپ میں سے کس کس کو میٹھا انڈا کھانا پسند ہے. ویسے کم ہی لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے. تو دوسری بات آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ 2 نوافل یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج یا 10 ذی الحج کی رات تک اس طرح پڑھنے ہیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 15 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے آمن الرسول پڑھنا ہے پورا، اور 15 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں. اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیا، لیکن ساتھ ہی مجھے میری چھوٹی دیورانی کی کال آ گئی. صبح انہوں نے کھانے کا میسج بھیجا تھا، پھر انہوں نے دوبارہ کنفرم کیا کہ صرف کھانا نہیں ہے بلکہ افطاری بھی آپ کی ہماری ہی طرف ہے. تو یہ جناب اب ہم اس وقت شاہد بھائی کے گھر شازیہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور پہلے روزے کی افطاری کر رہے ہیں. آپ ہماری دعاؤں کا حصہ ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور انگوٹھے کے نشان کو ضرور پریس کیجئے گا.